جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستوں، آپ کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے؟ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ بھائیوں کے حضور ایک شنگرف تیار کرنے کا طریقہ عرض کرنے لگا ہوں، کیونکہ بازار سے جو شنگرف ہے اس میں ہر وقت ڈاؤٹ رہتا ہے، تو کافی دوست جو ہیں وہ بار بار درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ شنگرف بنانا بتا دیں۔ تو جو ہمارے ایک بہت پیارے ساتھی، اور وہ ہمیں ہمیشہ استاد محترم کہتے ہیں، مجھے شک پڑتا وہ ہم سے بھی بڑے استاد ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم ایسے شنگرف بناتے ہیں، تو وہ شنگرف بہت باکمال بنتا تھا، اور وہ شنگرف اتنا کامیاب اور پختہ ہے کہ کسی کام بھی اس کو لے جائیں تو وہ کام میں پورا اترتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ شنگرف میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ اس شنگرف کو بنائیں، اور یہ شنگرف والا روز کا ڈاؤٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو آپ ایسا کریں، جی تو میرے پیارے دوستو، یہ بات اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں کہ جس استاد سے چیز ملی ہو اس کا نام لینے میں فخر ہوتا ہے۔ میں شروع سے یہ کہتا ہوں کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور جو دوستوں سے ہمیں تجربات مل رہے ہیں یا مل چکے ہیں، ہم ان پہ کام کرتے ہیں۔ اب ہماری عمر تجربے کرنے کی نہیں ہے، نہ کروانے کی ہے، اور نہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی تجربیوں کی طرف جائے۔ جو پھنسے ہوئے ہیں ان کو کیا پھٹکنا، تو جو دوسرے دوست ہیں ان کو اس طرف نہ آنے دیں۔ کسی کو اپنے نفس پرستی کے لیے آزار مت بنانا، مثلاً کہ یہ کرو جی، یہ کرو، ایسے ہو جائے گا، نہیں، خود پہلے کرو۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آ جاتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں رحمت کے، رزق فضل کے، تو انشاءاللہ دوسروں کو ضرور بتانا، نہ بتانے والی بات نہیں ہے۔ تو ایک دوست کل وائس کر رہا تھا کہ جی آپ کو ایسا نسخہ بتا دیں میرا سب بنا لیں۔ بھائی جو میں نسخے بتائے ہیں اس میں سے کتنی تصدیقیں چاہیے، بندوں کے نمبر چاہیے، جا کے ان سے پوچھ لو بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا۔ اگر آپ صرف خالی باتیں کریں گے، خیالی پلائی پکائیں گے، تو ہم نے جی ساری زندگی جی ضلالت اٹھائی، تو بھئی اٹھائی تو آپ نے اٹھائی نا، جیسے گرو ویسے چیلے۔ اگر کسی اچھے گرو سے ملتے، کو راستہ دیتا تو پتہ چلتا۔ ہم جب اپنے گرو کام سیکھنے کے لیے نکلتے تھے تو ہمیں یہ نہیں ہوش ہوتی تھی کہ ہمارے بچے کدھر ہیں، ہم نے ان کو صرف خرچہ بچانا ہے اور اپنی محنت کرنی اور سیکھنا ہے، اور استاد محترم کا انتظار کرتے تھے کہ کیسے ہمیں وہ کب بتائے گا۔ ایک چیز پوچھنے کے لیے کتنا وقت گزر جاتا تھا، ہمت نہیں تھی کہ ان سے کہنا یار ہمیں بتا دو، ہم نے پیچھے جانا ہے۔ اب تو احترام بڑی چیز نہیں ہے، اسی لیے رول رول کے مر رہے ہیں۔ سچی بات کہیں گے غصہ لگے گا، تو جب تک احترام ہی نہیں ہوگا منزل کہاں ملے گی بھائی، کیسے ملے گی بھائی؟ یہ دعا اور اس میں رحمت مالک کی رحمت ہے، بندے کا اس میں کوئی کول فیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب فارمولہ برابر دیا جاتا ہے جس میں کوئی شک گنجائش نہیں، 10 میں سے 3 بنا رہے ہیں، 7 کو بنانا ہی نہیں آتا، 100 میں سے 2 بنا رہے ہیں، 98 کو بنانا ہی نہیں آتا، کام ہی نہیں کرنا آتا۔ اب مجھے یہ کہہ رہا تھا 1000 داری کا پانی کیسے نکالیں، اب میں کیا کہوں گا جی اس کے متعلق؟ وہ بہت اچھا سمجھدار ہے جی، کام کرنے والا ہے،
نہیں یار ایسے نہ کیا کرو، خیر یار شنگر بناؤ، جس کا دل چاہتا بنا لے۔ یہ جتنے آپ نے بازار سے خریدنے ہیں ان سے کئی گنا بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا ہوگا، باکمال ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ شنگرف آپ 1 تولے سے شروع کر کے 5 تولے تک ایک ہی آگ میں بنا سکتے ہیں، ایک ہی عمل میں بن سکتا ہے۔ اگر 1 تولہ آپ بنانا چاہیں گے تو 1 تولہ بنا لیں، تو میں 1 تولے کے حساب سے وزن بتاؤں گا۔ اگر آپ نے 5 تولے بنانا ہے تو اس کے حساب سے ساری چیزیں کا وزن 5 گنا لے لینا، تو پھر اس کو آپ نے آگ اتنی دینی ہے جتنی پہلے دن دینی ہے، آگ اتنی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرے بردر اللہ آپ کو خوش رکھے، تو آپ ایسا کریں، سب سے پہلے میں پارا بتا دیتا ہوں، اس کو صاف کرنے کا طریقہ۔ بعد میں ایسے ہوتا ہے کہ دوست جو ہوتے ہیں وہ اپنے حساب سے کرتے ہیں پر کام نہیں چلتا اور نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا۔ ایک آدمی کل مجھے بتا رہا تھا جی میں نے جیسے آپ نے بتایا جیسے ابھی میں بتانے لگا ہوں تو وہ کشتہ ہو گیا ہے۔ اب دوستوں میری سمجھ میں نہیں وہ پارا تھا یا کیا تھا، تو میرا طریقہ یہ ہے کہ 5 تولے پارا لے لو، 5 تولے نشادر لے لو، 5 تولے نمک لے لو کھانے والا، اور 5 تولے نمک کا تیزاب لے لو۔ اب نشادر اور نمک اور پارے کو کھرل کر لو، جب کو آدھا گھنٹہ گزر جائے کھرل کرتے ہوئے تو اس میں ایک ایک قطرہ کر کے آپ ڈالتے جائیں گے نمک کا تیزاب کا، وہ آہستہ آہستہ گار بنتا جائے گا، تو اس کو 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کھرل کریں، پھر اس کو پانی گرم ڈال کر دھو دیں۔ تو جب گرم پانی ڈالتے ہیں تو اس کو ہلانا چاہیے کہ جو ادھر ادھر پارا لگا ہوا ہے یا اس کے نمک نشادر میں پھنسا ہوا ہے وہ اس پانی اس میں اچھی طرح حل ہو جائے اور وہ نیچے ہام دستے میں آ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر اوپر سے آپ نے پانی اتار دیا۔ اب یہ 3 عمل کریں گے تو پارا بھوکا ہوگا، کچھ اس کی آئل کم ہوگا، اس کا ہلنا جلنا کم ہو جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں۔ 2 دفعہ کریں گے تو اور فرق ہوگا، 3 دفعہ کریں گے تو یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ہلنا جلنا کم ہو جائے گا، 1 دفعہ کریں گے پھر بھی مصفہ ہو جائے گا، اس میں سے کالا پانی نکالتے رہنا جب تک نکلتا رہے۔ تو میرے دوستو یہ اس میں سے آپ نے 1 تولہ پارا لے لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ 1 تولہ پارا لے کر اس کو الگ رکھ لینا ہے، اور گندک 4 گرام آملہ سار اس کو وکھرا پیس لینا ہے پاؤڈر، اور منشل 3 گرام اس کو لے کر وکھرا پیس لینا ہے۔ پھر ان تینوں کو اکٹھا کر کے کھرل کرنا ہے۔ جب تینوں کو اکٹھا کھرل کرتے کرتے یہ اچھی طرح کھرل ہو جائیں، یکجا ہو جائیں، تو پھر 1 گرام آپ کے پاس میٹھا سوڈا ہونا چاہیے، اس کی آدھے 1 چٹکی اس کے اوپر ڈال کر کھرل کرنا چاہیے 10-5 منٹ، پھر دوسری چٹکی ڈال کر پھر 10-15 منٹ کھرل کرنا چاہیے۔ یہ میٹھا سوڈا 1 ہی گرام کافی ہے 1 تولے کے لیے۔ اگر آپ نے 5 تولے بنانا ہے تو آپ کو 5 تولے پارا لینا پڑے گا، گندک آپ کو 5 گنا زیادہ لینی پڑے گی، اور منچل بھی آپ کو 5 تولے زیادہ لینی پڑے گی۔ اور یہ عمل جو ہے یہ 2 انچ والی شیشی میں ہو جاتا ہے، جو 2 انچ والی شیشی ہوتی ہے یہ ڈاکٹروں کے ٹیکے شیکوں میں کئی چیزوں میں کام آتی ہے، اس میں ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ کریں گے تو اس میں تھوڑا شیشی بھی آپ کو اس کے ساتھ پہ بڑی لگانی پڑے گی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس شیشی کے منہ کے اوپر امونیم فائل، وہ جو امونیم پیپر ہوتا ہے وہ لے کر
اتنا تیل لگائیں، اتنی تیل لگائیں کہ کم سے کم وہ آدھا انچ موٹا ہو جائے اس کے منہ کے اوپر، منہ کے رکھیں انگلی پہ دبائیں، منہ سے رکھیں انگلی پہ دبائیں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اس کے اندر دبا دینا ہے، نہیں، پیس بڑا ہوگا نا، دبائیں گے اندر اس کا نا کاک سا ایک بنتا جائے گا، تو وہ کاک کرتے کرتے کم سے کم آپ کو آدھا انچ موٹا ہونا چاہیے اور سائڈوں سے نیچے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اوپر کو جانا چاہیے، سائڈوں پہ بھی آنا چاہیے۔ اب اس کو اچھی طرح اس کے اوپر اچھی طرح کپڑ وٹی کر دیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس کے اوپر کپڑ وٹی کر دیں گے تو اس کو اچھی طرح خشک کریں۔ اس کو جب آپ خشک کریں گے تو پھر آپ نے 5 کلو والا ڈبہ لینا ہے، گھی والا ٹین جو ہوتا ہے 5 کلو والا، اس میں آپ نے 2.5 کلو ریت بچھا کر اس کو شیشی کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور اس کے اوپر 2.5 کلو اور ریت ڈال دینی ہے، تو اس کو اوپر سے بند نہیں کرنا، ویسے ڈال دینی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب شیشی اس میں کھڑی ہے، ڈھکن والا پاسا اوپر ہے۔ اب ایک آپ نے کھڈا لگانا ہے، کھڈا جس میں اس کے سمیت 10 کلو گوشت آ جائیں، اوپلے آ جائیں، یہ 5 کلو اوپلے آپ نیچے رکھیں گے اور 5 کلو اوپر آپ ڈبہ رکھیں گے، پھر 5 کلو اوپر رکھیں گے کھڈے میں، ٹویا کھڈا، ٹھیک ہے؟ مختلف زبانیں ہیں، مختلف طریقوں سے سمجھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کو اوپر سے آگ لگا دیں گے، یہ آگ 2 دن میں یہ پوری طرح ٹھنڈی جب ہوگا تو پھر نکالیں گے آپ، گرم کو مت نکالیں، ریت نے بھی ٹھنڈا ہوتے ہوئے ٹائم لینا ہوتا ہے۔ جب اس کو نکالیں گے تو یہ بہت ہاٹ ہوگا، یہ اس طرح کا ہوگا شنگرف کہ جیسے کوئی میٹل وغیرہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ہمارے بہت پیارے مہربان ہیں، وہ بڑی دیر سے کرتے تھے، تو انہوں نے کو بات چل رہی تھی تو میں نے کہا جی آپ کو کہاں سے مل جاتا ہے شنگرف، یہاں تو بہت مشکل ہو گیا ہے کٹھا شنگرف لینا۔ انہوں نے کہا جی میں تو خود کا تیار کرتا ہوں، وہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، سید پاک ہیں، وہ سید زادے ہیں اور اپنے مسجد مدرسے چلاتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی وہ اچھا کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے میرا نام نہیں لینا تو علاقہ کا نام لے سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جناب، تو کیوں نہیں لینا، یہ ان کو علم ہے، اس کے متعلق مجھ سے کوئی نہ سوال کرے، کہ نسخہ بھی وہ دیتے ہیں، پریکٹیکل بھی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، میرے بہت پریکٹیکل وہ کر رہے ہیں، جتنے بھی یہ وہ جو میں نے 1 تولہ پارا اور 6 گرام سمبلفار کے اوپر 1 گرام ڈالی تھی گندک ڈال کر، کہا تھا اس کو یہ رکمت کر کے ڈھکن لگا کر 3 پاؤ کی آگ دو، تو یہ بھی انہوں نے کیا ماشاءاللہ۔ انہوں نے دیکھا کہ چاندی بنتی ہے، چاندی بنائی، بیچی، پھر انہوں نے میرے سے رابطہ کیا، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ ان کا کردہ عمل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، میں پوری ذمہ داری سے دے رہا ہوں، کیونکہ وہ میرے جو بھی عمل کر رہے ہیں مجھے دکھا رہے ہیں، یہ ہوا میں باتیں کرنے والے سید نہیں ہیں یا ٹھرکی نہیں ہیں۔ تو میرے دوستوں نماز پڑھا کریں، ذکر اللہ ضرور کیا کریں، درود و سلام نبی پر اور ان کی آل پر ضرور بھیجا کریں، اور یہی ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے۔ تو غوث اعظم کا وسیلہ، پیر و مرشد کا وسیلہ، مولا علی کا وسیلہ، انشاءاللہ یہ شنگرف ضرور بنے گا اور بےحد اچھا بنے گا، اور صدقہ پیر و مرشد دیوان صاحب کا اللہ تعالیٰ اس میں سے اچھا رزق دے گا۔ آگے 2-3 طریقے میں نے شنگرف کو پکانے کے بتائے ہیں، تو 1-2 طریقہ میں آپ کو اور بتاؤں گا شنگرف کو پکانے کا، شنگرف سے مال لینے کا، ٹھیک ہے؟ تو شنگرف سے مال ملے گا اور اچھا ملے گا جی، اس لیے میں نے شنگرف مجھے بتانا پڑا ہے
کہ کافی دوست مجھے یہ کہہ رہے تھے بار بار کہ جی اب ہم شنگرف کہاں سے لائیں، نسخے تو آپ نے دے دیے ہیں، ہم شنگرف کہاں سے لائیں؟ تو میرے بھائی اب آپ کو کہیں سے شنگرف لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پہ آپ کا 5 تولے شنگرف کام کرے گا، 5 سے بھی زیادہ تولے کام کرے گا، گرام سوا گرام مل رہا ہے، یہاں سے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے 1 تولے سے ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اگر آپ لیں تو اس کی کاسٹ لگائیں کتنی ہے، اور اس کو دیکھیں اس کی قیمت کتنی ہے۔ تو ان کے لیے ضرور دعا کریں، سید پاک کے لیے، ان کے استاد محترم کے لیے، اور وہ ان کے استاد ہوئے تو ہمارے بھی استاد ہوئے نا، ان کا نسخہ جو ان کے وسادت سے آ رہا ہے تو ان کے استادوں کی وجہ سے آ رہا ہے نا۔ تو ہم تو آپ سب کو پتہ ہے، گروپوں میں بھی سب کو پتہ ہے کہ میں تو استاد نہیں ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، اور مجھے یہ یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب تک زندگی کی سانس ہے طالب علم رہوں گا، کیونکہ علم سیکھنا یہ بہت بڑی میں اسے عبادت سمجھتا ہوں، اور پھر اس میں کنجوسی نہ کرنا، دوستوں تک پہنچانا، یہ سب سے بڑی میں اللہ کی رحمت سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ تو میں آپ کو یہ وہ نسخے دے رہا ہوں جو لوگ سینوں میں لے کر زمین کے اندر چلے گئے، اور ان کی اولادیں میں نے دیکھا ہیں، اولادیں دیکھی ہیں کہ جن کے بابا اسکیمیں اگر تھے، ان کی اولادیں دیکھے کیسے وقت گزار رہی ہیں۔ اللہ کریم معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی جناب سے اچھا رزق دے، اور یہ اگر خوراکی بنائیں گے تو پھر بھی یہ لاجواب شنگرف ہوگا، یہ پوشاکی بھی لاجواب ہوگا۔ تو میرے بھائی جو بھی کچھ سوال کرنا ہوتا ہے یا کسی کو اچھا نہیں لگتا نسخہ تو وہ مہربانی کرے وہ اپنا اچھا نسخہ دے دے، تو چلو کسی کا بھلا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا وہ کیوں کہتا ہے میرا نسخہ غلط ہے، وہ اس کو پتہ ہے کیوں غلط ہے، کیونکہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، اس نے جھوٹ بولنا، اس نے پورا حق کا بولنا، میں اس کو کیوں کہوں بھائی تو ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ تو وہ اپنی وہ شفقت کرے، اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہ نسخہ دے دے کہ یہ نسخہ میرا ٹھیک ہے جی، یہ میرا پریکٹیکل ہے، یہ دیکھو میں بتا رہا ہوں۔ تو اللہ کے بندے سب کا بھلا ہوگا، جب جیسے بھلا ہوگا تو ظاہر ہے کہ لوگ کے دل سے اپنی دعا نکلتی ہے، تو دعا اس وقت نکلتی ہے جب کسی کو خوش کیا جاتا ہے تو وہ دعا دیتا ہے۔ فقیر کے پاس جاتے ہیں نا، وہ خوش ہو جاتا ہے تو دعا دے دیتا ہے، پیسوں کی وجہ سے نہیں دیتا، وہ آدمی کے کردار کی وجہ سے دعا اس کو ملتی ہے، اور بددعا بھی جو ہے اس کے کردار کی وجہ سے ملتی ہے۔ اور ایک آدمی 20-50 آدمی 100 آدمی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نسخے ٹھیک ہیں، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، اور ایک بیچ میں کہہ رہے ہیں یہ تو ہوتا ہی نہیں، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس نے نہ اوپر کچھ دیکھا نہ نیچے کچھ دیکھا، پہلے کمنٹس دیکھ تو لے دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں جیسے وہ بس ان کو بھی اور ہمیں بھی اللہ رب العزت ہدایت دے اور ہمیں کامیابی دے۔ آج کا یہ شنگرف بنانے کا طریقہ میں نے پیش کر دیا ہے، بہترین شنگرف بنتا ہے۔ یہ ہمارے دوست شاہ صاحب ہیں، وہ بلوچستان کے رہنے والے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے دوستوں کو تحفہ ہے، اور اس کا پریکٹیکل بھی ہو سکتا ہے، نہیں تو بنا ہوا ضرور پیش کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ بہت ہی عمدہ شنگرف بنتا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اللہ خیر رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔